ظہور امام زمانہ خدا کاش مجھ کو دکھائے، ظہور امام زمانہ خدا کاش مجھ کو دکھائے۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا خاتم النبیین ابو القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ مل کر صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل۔ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ خداوند متعال نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ایام محرم میں چوتھی مجلس میں ان بچوں کے توسط سے ایک پیغام کو آنے والی نسلوں تک منتقل کر سکیں۔ ہم نے کوشش کی پہلے دن سے کہ ہم نے قرآن مجید کی انتہائی مختصر سورہ کو انتخاب کیا۔ کون سی سورہ ہے؟ سورہ عصر۔ اور اس کے اندر کتنی آیات ہیں؟ 3۔ پہلے دن ہم نے پہلی آیت کا ترجمہ کیا، دوسرے دن دوسری کا، اور تیسرے دن تیسری کا۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ تیسری آیت کے اندر کیا تھا؟ جو ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، اور اس پر قائم رہے، اس کے عنوان سے ہم آگے بڑھیں گے۔ ایک دفعہ مل کر اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے، اور بالخصوص ان تمام احباب کی صحت و سلامتی کے لیے کہ جو ان مجالس کو برپا کرنے کے لیے اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مل کر صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ہم نے کہا تھا آپ کے سامنے کہ جب ہم مل کر تلاوت کرتے ہیں تو ہم نے کہا تھا یہ کس بزرگوار کی شخصیت کی روش ہم نے آپ کو بتائی تھی؟ آیت اللہ محسن کراتی صاحب کی۔ کیونکہ جب ہمیں طالب علمی کے زمانے میں وہاں پر جانے کا موقع ملا تو وہاں پر ایک مؤسسہ ہے جس کا نام ہے مہدی موعود۔ کیا نام ہے؟ یعنی ہمارے وقت کا جو امام ہے، جن کو ہم امام زمانہ کہ وقت کے امام کے طور پہ یاد کرتے ہیں، ان کے نام سے منسوب ادارے کا نام کیا ہے؟ مہدی موعود۔ جب ہم وہاں جاتے تھے تو قبلہ کی ہمیشہ خواہش یہ ہوتی تھی کہ جب وہ ظہر کی نماز پڑھا کر عصر کے درمیان فرق ہوتا تھا تو کہتے تھے دست جمی بیٹھیں، پھر اجتماعی تلاوت ہوتی تھی، پھر خود کہتے تھے کہ دیکھو ہمیں کتنا ٹائم لگا کہ ہم سب کی زبان قرآن کی تلاوت سے تر ہو گئی۔ اور ہم نے اپنے موضوع کو جو قرار دیا تھا وہ یہ تھا کہ کیا وجوہات تھی کہ کربلا کے اندر امام حسین کے خلاف صف آرائی ہوئی۔ تو ہم نے اس کا ریزن کیا قرار دیا تھا؟ کیونکہ ان لوگوں نے خدا سے دوری اختیار کی تھی۔ اور اس اصطلاح کو سمجھانے کے لیے ہم نے 2 اصطلاحات کا سہارا لیا تھا۔ وہ کون کون سی تھی؟ ایک حزب اللہ اور ایک ماشاءاللہ۔ اب یہاں تک جو ہمارے درمیان آج پہلی بار آئے ہوں گے ان دوستوں کو بھی ہم اپنے سفر میں یہاں تک لے آئے، کیونکہ ہم اپنے لیے یہ سعادت سمجھتے ہیں کہ خداوند متعال نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم ان بچوں کے درمیان ایک پیغام کو منتقل کر سکیں۔ کیونکہ اس میں پھر استاد بزرگوار آیت اللہ محسن کراتی کا ایک واقعہ یاد آ چکا ہے۔ اگر آپ لوگ مناسب سمجھے تو مل کر ایک صلوات پڑھیں، آپ کو سناتے ہیں۔
انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں ہم تمام طلاب کو کہ جو رمضان کے اندر تبلیغات کے لیے جا رہے تھے ان سب کو نصیحت کی. میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو میں ان کے توسط سے بھی ایک پیغام کو منتقل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ در حقیقت یاد رکھیے گا کہ ہم نے پہلے دن جب مجلس پڑھی تھی تو اس میں احترام محرم اور یکم رمضان محرم کی اہمیت پر بات کی تھی، اور ہم نے کون سے امام کی حدیث سنائی تھی؟ امام رضا علیہ السلام کے ایک شاگرد کی ایک حدیث آپ کے سامنے نقل کی تھی، جنہوں نے مدح سنائی تھی اہل بیت کی. ٹھیک ہے، ایک دفعہ مل کر صلوات پڑھ لیں. آیت اللہ محسن کراچی صاحب نے ہم سب طلاب کو بیٹھے ہوئے بڑے آسن انداز میں نصیحت کی. میں واقعاً اس کو آج شدت سے احساس کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جب آپ میں سے کوئی بھی طالب علم ممبر پہ جا کے بیٹھتا ہے، ظاہراً تو کیا یہ لکڑی کی بنی ہوئی ایک کرسی ہے، لیکن اس ممبر کو نسبت کس ممبر سے ہے؟ تاریخ میں ایک ہی ممبر ایسا گزرا ہے جو تاریخ میں ثبت ہو چکا ہے. وہ ممبر کون سا ممبر ہے جس کی طرف ہم نے پچھلی مجلس میں بھی اشارہ کیا تھا؟ کیا تھا؟ ہم نے کہا تھا آپ بچے کیا ہیں؟ غدیری ہیں. کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ تو اصل پہلا ممبر جو تاریخ کو یاد رہ گیا ہے وہ کون سا ممبر ہے؟ غدیر کا ممبر ہے. ہم جیسا گناہگار تو اپنے لیے سعادت سمجھے گا کبھی بھی اگر اس ممبر پر بیٹھ سکیں، کیونکہ اس ممبر کا بھی بہت مقام ہے. کیونکہ پہلے ممبر کو کس نے درست کروایا؟ رسول خدا نے. اس وقت کے جو بہت دانشور ہوں گے یا عقل شناس تھے، انہوں نے بھی میرے رسول کو کیا کہا؟ اے رسول خدا، اگر ممبر ہی چاہیے تھا تو مکے میں یاد کرا دیتے، اب اس بیابان میں ممبر کہاں سے لائیں؟ لیکن میرے رسول نے کیا ہی خوبصورت انداز اپنایا. کس انداز میں؟ کہا بھائی جو لوگ آگے چلے گئے ہیں پیچھے آ جائیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ تو ان کا انتظار کریں، وہ بھی آگے آ جائیں. اور پھر جب لوگوں نے کہا بھائی رسول یہاں آپ ممبر کیسے بنائیں، تو رسول نے کیا کہا؟ اونٹوں کے اوپر جو لکڑی کے پالانے رکھتے ہو ان کو ملاتے جاؤ. اور پھر کیا ہوا؟ ایک ممبر بن گیا بلند. اور پھر تاریخ خود گواہ ہے کہ اس ممبر پر کھڑے ہو کر میرے رسول نے ایک اعلان کیا یا نہیں کیا؟ جو ہم نے دسترخوان غدیر پر ریپیٹ بھی کیا یا نہیں کیا؟ کیوں؟ اب لوگوں کو اگر آج بھی ایک فکرہ کہنا چاہوں اور آگے منتقل کر پاؤ کہ آج بھی امت کو میرے رسول کی ہوئی قربانی تو یاد ہے، عید قربان تو برپا کر لیتا ہے، لیکن میرے رسول کا آخری حج بھول جاتا ہے، میرے رسول کا وہ آخری خطبہ غدیر بھول جاتا ہے. اسی کو بلا دینے کا اثر ہے کہ کربلا برپا ہوئی. عزیزان، اس ممبر کی بہت اہمیت ہے. تو آیت اللہ محسن کراتی نے ہمیں کہا کہ آپ طلاب جب اس ممبر پہ جا کے بیٹھیں تو آپ کو چند چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. تو آج اس کا احساس بہت تیزی سے ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ جب آپ ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو اس مجلس میں آئے ہوئے لوگ ہو سکتا ہے ایک 3 سال کا بچہ بھی ہو، ایک بہت چھوٹی بچی بھی ہو، اور ایک 40 سال کا یا 80 سال کا بزرگ بھی ہو. تو آپ جب ممبر میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوں تو آپ کی بات میں یہ تناسب ہونا چاہیے کہ نہ وہ بے فیض چلا جائے اور نہ ہی وہ ننھا بچہ بے فیض. ادھر جو انہوں نے فکرہ کہا وہ میرے لیے آج بھی ذہن پر نقش ہو چکا ہے، اور میں واقعاً سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں اس کا بشدت خیال رکھنا چاہیے کہ انہوں نے کہا
کہ جب آپ منبر پہ جا کے بیٹھتے ہیں تو آپ کی مثال ایسی ہونی چاہیے کہ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو شیر پلاتی ہے، وہ سخت غذا بھی کھاتی ہے، کڑوی غذا بھی کھاتی ہے، میٹھی غذا بھی کھاتی ہے، اور بچے کو وہ عطا کرتی ہے جو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی عنوان سے ہماری تو کوشش رہی، ہو سکتا ہے کچھ بچے کہہ رہے ہوں بھئی آغا صاحب جب آتے ہیں پھر وہی کہتے ہیں کون سی سورہ پڑھی تھی، اس کی آیات کون سی تھی؟ کیوں؟ ہم چاہتے ہیں کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ جو اس ممبر کی مجلس سننے کے لیے آئے، اس کو حفظ ہو جائے کہ ہم کن باتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کم از کم اگر کچھ بھی حفظ نہ ہوا تو یہ بچہ کل کو کہہ سکے کہ اگر آج ہم دور حاضر کی کربلا میں ہیں تو عصر حاضر کو سمجھنے کے لیے جو لفظ عصر آیا ہے مورخین نے لکھا ہے، اس سے مراد وہی وقت ہے جب میرے اور آپ کے آقا سید الشہداء کو شہید کیا گیا۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیں۔ اب یہاں پر ہم نے کہا تھا کہ آج کی گفتگو میں ہم لے کے آئیں گے تیسری آیت، اور تیسری آیت میں بھی کیا چیز تھی؟ عمل صالح۔ جب ہم نے کہا ایمان لے آئے اس کے بعد کیا کریں؟ عمل صالح۔ اب اگر عمل صالح کی بات آئے تو جو بھی ایمان ہے اور صالح، اس کے درمیان ایک ربط ہے۔ کیا ہے؟ مثلا آسان لفظوں میں، اور اگر اپنے بچوں کو سمجھانا چاہوں، میرے ساتھ ہے نا، اگر ایک پودے کو دیکھیں، اس پودے کی کیا ہوتی ہیں؟ جڑیں ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ اگر کسی کی جڑ مضبوط ہو تو پھل بھی مزیدار ہوتا ہے۔ آپ لوگ اگر گاؤں دیہات کے ہیں تو اگر آم کھانے کے شوقین ہیں تو آپ کہیں گے بھائی جس کی جڑیں پکی ہوتی ہیں آم کے پھل کی، وہ آم بھی اتنا ہی مزیدار اور میٹھا دیتا ہے۔ یعنی ایمان جتنا ہی پختہ ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی عمل صالح بھی پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی جتنی جڑیں مضبوط ہوں گی اتنا ہی عمل میں بھی تبدیلی آئے گی۔ اب یہاں سے کچھ باتوں کی طرف اور چلتے ہیں۔ اب اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو بنیادی طور پر دو طرح کے عمل ہیں۔ ایک میرا کیا ہے؟ انفرادی عمل۔ کیا عمل ہے؟ اور ایک کون سا عمل ہے؟ اجتماعی عمل۔ ایک کون سا عمل ہے؟ انفرادی، اور ایک ہے بھائی اب دوبارہ چلتے ہیں تاریخ میں، کچھ واقعات کو پڑھتے ہیں۔ آغا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آغا صاحب پورا سال آپ لوگوں کو ٹریننگ دیتے رہتے ہیں۔ آغا صاحب خود اس بات کو بتائیں گے آپ کو، تاریخ میں واقعات گزرے ہیں۔ ایک بندہ کہ بھائی میں تو بہت دیندار ہو گیا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ اور کوشش کرتا ہوں نماز بھی اول وقت پہ پڑھوں۔ کیا کروں؟ اب ظاہراً تو یہ کیا ہو گیا؟ دیندار۔ اس سے زیادہ دیندار جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں، میں خالی نماز نہیں پڑھتا ہوں اول وقت پر، بلکہ مستحبات کا بھی خیال رکھتا ہوں۔ نماز پڑھتے ہوئے مستحب عمل میں سے ایک عمل کیا ہے کہ آپ کا لباس کیا ہو؟ پاک تو ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہو۔ اور پھر کیا ہے مستحب عمل؟ آپ نے خوشبو لگائی ہو۔ بہت سے جوان خیال کرتے ہیں، میں جب ان بچوں کو ملنے آتا ہوں کبھی دیکھتا ہوں تو ان سب چیزوں کا خیال کر رہا ہوں۔ اب ایک بندہ ظاہراً یہ سارے کام کر رہا ہو لیکن کیا کہے کہ معاشرے میں جو بھی برائی پھیل رہی ہے، جو بھی ظلم ہو رہا ہے، اس سے میرا کوئی بھی لینا دینا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی جب عذاب آیا ہے تو ان کو بھی لے ڈوبا ہے۔ کس لیے؟ وہ ظاہراً تو سارے کام کر رہا، کیا کر رہا تھا؟ بالکل، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے ایک اجتماعی عمل ہے اور ایک انفرادی۔ ایک انفرادی عمل پہ کام کرنے کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ اجتماعی عمل سے کیا مل جائے؟ چھٹکارا۔ جب کام کب ہوگا کہ جب ہم نے اجتماعی عمل کے ذریعے سے اس پورے معاشرے کو کیا کرنا ہوگا؟ صالح بنانا ہوگا۔ اگر
علی علی، ذرا زور سے بولو علی علی، ذرا اونچی بولو علی علی، نعرہ حیدری، نعرہ علی۔ میرا مولا ان زبانوں کو سلامت رکھے، جن کی مائیں حیات ہیں، خدا انہیں طول عمر عطا کرے۔ ہم اپنی ہر مجلس میں کہتے ہوتے ہیں، پھر یہاں پر ایک پھر واقعہ سنا دیں آپ بچوں کو جن کی مائیں حیات ہیں۔ جب ممکن ہو آج کے بعد جانا تو اپنی ماں کے قدم چوم لینا، کیونکہ یہ در حقیقت اس ماں کا لطف ہے کہ جب مجھے اور تمہیں بولنا نہیں آتا تھا، نہیں پتا تھا کیا سن رہے ہیں، وہ ماں کہاں لے گئی؟ مجلس حسین میں۔ اور اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، واہ بھی واہ۔ خدا سلامت رکھے ان ماؤں کو کہ جنہوں نے ان بچوں کو اپنی آغوش میں ایسی تربیت دی۔ مشہور واقعہ پھر نقل کر رہا ہوں کیونکہ سب سے زیادہ اہم ترین نقطہ یہ ہے کربلا کا، وہ ہے ادب۔ کیا ہے؟ ادب۔ کیونکہ ہم نے پہلے دن جب مصائب پڑھے حضرت حر کے تو وہاں پہ ایک فقرہ مصائب کے دوران کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ امام حسین کو جب اس نے مخاطب کہا تھا تو کیا کہا تھا؟ کیونکہ میں آپ کی والدہ کا نام اپنی زبان پہ نہیں لے کے آ سکتا۔ یہ اس کا ادب تھا جس سے وہ حر سے حر علیہ السلام۔ اور ہم نے اپنی گفتگو میں کہا تھا، اے پاک پروردگار ہماری زبان کو ایسی تاثیر عطا کر کہ ہم بھی دور حاضر میں ایسی گفتگو کریں، ایسا پیغام دیں کہ اس دور کا حر چلا آئے اس کاروان حسین، اس خیمہ حسینی میں۔ یقیناً آپ بچے بھی اس کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں یہاں پر واقعہ نقل کر رہا ہوں رسول خدا سے۔ رسول خدا کا ایک صحابی رسول خدا کے پاس آتا ہے، کہتا ہے، اے رسول، میں نے اپنے والدین کی خدمت کی۔ کتنی خدمت کی؟ اتنی خدمت کی کہ جب وہ ضعیف ہو گئے، کیا ہو گئے؟ بوڑھے ہو گئے، اب ان سے چلا نہیں جاتا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ اس وقت میں بھی ان کو کیا کراؤں؟ حج کراؤں۔ پھر اگلا فکرہ، نہیں، حالت ایسی تھی کہ ان سے اپنے منہ میں کھانا چبایا بھی نہیں جاتا تھا۔ میں کیا کرتا تھا؟ پہلے خود چباتا تھا، پھر ان کو دیتا تھا۔ اور پھر کہتا ہے، یا رسول خدا، اے میرے آقا، کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ کہ میرا رسول کیا کہتا ہے، تو نے ابھی اس ایک شب کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ کیونکہ اس کے بارے میں ایک فکرہ آپ بچوں سے کہوں گا، جن کی مائیں حیات ہیں، خدا انہیں طول عمر دے دے اور صحت و سلامتی عطا کرے۔ کہ یاد رکھنا بچوں، اس کے لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا، ہم بوڑھے ماں باپ کی خدمت فقط اس لیے کر سکتے ہیں کہ ان کو موت آسانی سے آ جائے۔ ہم فقط بوڑھے ماں باپ کی خدمت اس لیے کر سکتے ہیں کہ ان کو موت آسانی سے آ جائے، جبکہ وہ ماں باپ وہ تھے کہ جب ان میں پوری توان تھی، وہ جب ایک رات کو تم بچپن میں بیمار ہوتے تھے، وہ ماں کیا کہتی تھی؟ اے میرے پروردگار، میری جان کو لے لے، ان کو جان بخش دے۔ ہم تو وہ حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ تو یقیناً پیارے بچوں، اس فرش عزا میں بیٹھنے کا ایک بڑا پیغام یہ ہے کہ اپنی ماؤں کا احترام کریں، والدین کا احترام کریں۔ اگر ہم اپنے والدین کا احترام کریں گے تو تبھی ہم کربلائی بن سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرا مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ ہم بات کہاں کر رہے تھے کہ دو قسم کے گروہ ہیں، ایک کون سا ہے؟ حزب اللہ، اور دوسرا کون سا ہے؟ اور ہم نے اس کے مختلف پوائنٹس پہ بات کی تھی۔ کیا اگر میں اور آپ تلاوت قرآن کریں گے کس کو شکست ہو جائے گی؟
اگر میں اور آپ باوضو رہیں گے کس کو شکست ہو جائے گی؟ اگر میں اور آپ صدقہ دیں گے کس کو شکست ہو جائے گی؟ اگر میں اور آپ طولانی سجدے کریں گے کس کو شکست ہو جائے گی؟ تو یقین مان لیں اگر ہم اور آپ اب ہم آتے ہیں کربلا کی جانب کہ کربلا میں بھی کیا ڈیفرنس تھا، ایک طرف 72 اور دوسری طرف ہزاروں. درحقیقت انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے خدا سے اپنا منہ موڑ لیا تھا. تو ان کے دلوں پر کس نے حکمرانی کی؟ جب پھر شیطان نے حکمرانی کی تو وہ اپنی ایڈنٹیٹی بھی بھول گئے، کرائسس بھی بھول گئے. یعنی وہ وقت کے امام کو دیکھ تو رہے تھے. اگر موقع ملا تو انشاءاللہ آئندہ مجالس میں کوشش کریں گے کہ امام کے مختلف خطبات ہیں جو امام نے مختلف مقامات پہ دی. یعنی میں اس میں سے چند کا ترجمہ عرض کرتا ہوں کہ امام ان کے درمیان کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے فوج اشکیا، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں حسین ابن علی ہوں، میں مولا متقیان امام علی علیہ السلام کا فرزند ہوں. میں کس کا نواسا ہوں؟ میں رسول کا نواسا ہوں جو تمہارے امت کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گے. یعنی وہ سب چیزوں کو کہتے تھے نام، سننے کے بعد کہتے تھے جی، لیکن کس در پہ تھے؟ سید الشہداء کو قتل کرنے کے در پہ تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں کس نے گھر کر لیا تھا؟ یعنی اس کا مطلب یہ تھا ایمان کے بعد عمل والے پیرائے میں کمی تھی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. بس ہم بہت تیزی سے اپنی گفتگو کو آگے لے کے جائیں گے کیونکہ مجھ سے پہلے بہترین انداز میں آغا صاحب بیانات فرما چکے ہیں. اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس دور حاضر کی کربلا میں جب حاضر ہونا ہے تو کس انداز میں ہونا ہے. اس میں ہم نے مختلف واقعات آپ بچوں کو نقل کیے اور کوشش رہی کہ ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی ایک واقعہ ضرور سنائیں تاکہ آپ کو وہ داستان یاد رہ جائے. کیونکہ یہ طریقہ کار بھی ہمارا نہیں ہے، خود قرآن کا ہے. قرآن کو قصوں کی کتاب بھی کہا جا سکتا ہے. کیوں؟ اب اپنے آپ سے پوچھتے ہیں بھائی جیسے ہی میں کشتی کے قصے کی بات کروں تو آپ کو قرآن کا کون سا واقعہ یاد آئے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا. یعنی اگر دیکھا جائے تو خدا وند متعال مجھے اور آپ کو آنے والی امتوں کو جو نصیحت کرنا چاہ رہا ہے کس کے ذریعے سے کر رہا ہے؟ ان قصوں کے ذریعے سے کر رہا ہے. تو آپ کو اور مجھے اسی لیے جب مجلس میں بیٹھیں تو یہ واقعات جو آپ کے سامنے نقل کیے جائیں ان کو غور سے سننا ہے اور اس کا نتیجہ اپنے اذہان میں رکھنا ہے. ورنہ آپ کہیں بھائی بیٹھے تھے آغا صاحب نے مجلس بہت اچھی پڑھی، بڑی علمی نکتے کہے، ہم واہ واہ کر رہے تھے، ہم نے نعرے بھی لگائے، لیکن ہمیں یہ یاد نہیں ہے کہ قبلہ نے ہمیں کیا کہا تھا. تو میں تو کوشش کرتا ہوں کہ آپ بچوں کے ساتھ ساتھ چلیں اور تقریباً چیزوں کو ریپیٹ کر کے کوشش ہے کہ وہ ہمیں یاد ہو جائیں اور انشاءاللہ پیاس کو سمندر کی لہروں سے پال سکتا ہے، اپنی پیاس کو سمندر کی لہروں سے پال سکتا ہے، جو آب شباب کو سمندر میں ڈال سکتا ہے. امام حسین نے یزیدی فوج سے مخاطب ہو کر کہا میں کل عالم اس کو دوں گا جو بن بازو سنبھال سکتا ہے. ماشاءاللہ کیا کہنا کیا کہنا. حیدری، اب اس بچے نے اتنی خوبصورت ربائی پڑھی اور ہمیں سید الشہداء کے علمدار کی طرف لے چلے. تو اب دل یہ چاہ رہا ہے کہ جلدی سے فاصلوں کو طے کرتے ہوئے ہم بھی آج کے اس مرد میدان کا قصہ آپ کو سنائیں اور آپ کی زحمتوں کو بھی تمام کریں اور ایک پیغام کو بھی منتقل کریں. ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کریں گے. ہم نے ہر روز کوشش کی ہے کوئی نہ کوئی ایک واقعہ اور اس کے ساتھ آگے چلیں. درحقیقت
آج جو میں اور آپ عزاداری میں آئے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، کہ ہم خود آئے ہیں یا ہمیں انتخاب کر لیا گیا ہے؟ در حقیقت ہمارے وقت کے امام نے ہم پر لطف کیا ہے، ورنہ ہماری کہاں اوقات تھی کہ ہم اپنے آپ کو یہاں لے آتے۔ اب اپنی قدر کو جاننا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنی قدر کو جاننا ہے۔ میں فقط چند اشارے کروں گا۔ ہم نے پچھلی بار بھی شہید ڈاکٹر کی زندگی کا ذکر کیا تھا۔ شہید ڈاکٹر اپنی ایک گفتگو میں ایک ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہمیں ایران عراق جنگ کے دوران اس 8 سالہ جنگ میں وہاں جانے کا موقع ملا تو ہم نے وہاں پر ایک پوسٹر لگا ہوا دیکھا۔ کیا دیکھا؟ اس پوسٹر پہ ایک تصویر ہے ایک جوان کی، جس کے شانے جدا ہیں، ٹانگیں جدا ہیں، خون رس رہا ہے، خود ہی کچھ اشعار کہہ رہا ہے اور خود ہی جواب بھی دے رہا ہے۔ اب بس اس واقعات کو نقل کرنا ہے اور آپ کو آج کے مراحل تیزی سے طے کروانے ہیں۔ شہید ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم نے جب وہاں ایک پوسٹر دیکھا، اس پر ایک جوان ہے جس کے شانے جدا ہیں، خون رس رہا ہے، وہ خود کہتا ہے اے دشمن، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے ان بازوؤں کو کاٹ دو گے کربلا اور حسینیت کا پیغام رک جائے گا؟ نہیں نہیں، ہرگز ایسا نہ ہوگا۔ جب تک میری ان ٹانگوں میں جان رہے گی میں چل کے آگے جاؤں گا، آنے والی نسل کو انقلاب اور حسینیت کا پیغام دوں گا۔ اے دشمن، تم آخر یہ بھی گوارا نہ کرو گے اور آخر میری ان ٹانگوں کو کاٹ دو گے، پھر مکر و فریب کرو گے، انقلاب اور حسینیت کا پیغام رک جائے گا۔ نہیں نہیں، ہرگز ایسا نہ ہوگا جب تک میرے منہ میں یہ زبان رہے گی، آنے والی نسل کو انقلاب اور حسینیت کا پیغام دے گا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد۔ اے عزادارو، غضب تم نے یہ کیسا کر دیا، فاطمہ زہرا کے دل کو پارا پارا کر دیا۔ کالے کپڑوں کو سجا کر آپ نے بازار عام غم کے اس ماحول کو تہوار جیسا کر دیا۔ تعزیہ مشق علم تابوت پر بھی سیلفیاں، جو ہے سامان عزا ان کو دکھاوا کر دیا۔ ویڈیو فوٹوگرافی اور جھنڈیاں غم کے ان ایام میں کیا کیا تماشا کر دیا۔ ویڈیو ہاتھ سینے پر تمہارے اور لب پہ واہ واہ، غم کے ان جس جگہ ہونا تھا گریا ہے یہ کیا کر دیا۔ رات بھر سینہ زنی، صبح کو ترک نماز، مقصد شبیر کو کس درجہ ہلکا کر دیا۔ شاہ کا ماتم رقص کے انداز میں کرنے لگے، اس عبادت کو بھی آخرکار رسوا کر دیا۔ سر جھکائے سوچتا ہوں کاش مولا بخش دے، کیا ہمیں کرنا تھا یہ کیا کر دیا۔ میں واقعہ نقل کر رہا تھا، اے دشمن تم آخر میری زبان کاٹ دو گے اور مکر و فریب کرو گے، انقلاب اور حسینیت کا پیغام رک جائے گا۔ نہیں نہیں، ہرگز ایسا نہ ہوگا جب تک میری ان آنکھوں کا نور باقی رہے گا۔ آنے والوں سے انقلاب کا پیغام لیں گی، جانے والوں کو انقلاب کا پیغام دیں گی۔ اے دشمن تم آخر یہ بھی گوارا نہ کرو گے اور آخر میری ان آنکھوں کا نور بھی چھین لو گے اور مکر و فریب کرو گے، انقلاب اور حسینیت کا پیغام رک جائے گا۔ نہیں نہیں، ہرگز ایسا نہ ہوگا جب تک میری سانس میں سانس رہے گی۔ ہر وہ سانس جو اندر جائے گی وہ انقلاب اور حسینیت کا پیغام لے کر جائے گی۔ ہر وہ سانس جو باہر آئے گی آنے والی نسل کو انقلاب اور حسینیت کا پیغام دے۔ اے دشمن تم یہ بھی گوارا نہ کرو گے
اور آخر ان سانسوں کو قطع کر دو گے. جو خون اس بدن سے بہے گا وہ اس مٹی میں نم ہو جائے گا. تم پھر مکر و فریب کرو گے, انقلاب اور حسینیت کا پیغام رک جائے گا. نہیں نہیں, ہرگز ایسا نہ ہوگا. جو خون اس بدن سے بہے گا وہ اس مٹی میں نم ہو جائے گا, اور اس مٹی سے جو اناج اگے گا, اسے جو نسل کھائے گی, اس کے اندر انقلاب اور حسینیت کا پیغام دوڑے گا. نعرہ حیدری. بے شک آج محسوس ہو رہا ہے اس فرش عزا پہ بیٹھ کر کہ میں اس نسل سے مخاطب ہوں کہ جو نسل ان شہداء کے خون کے صدقے پروان چڑھی ہے. آئیں اپنے آپ کو سید الشہداء کے خیموں کی جانب لے چلیں. 3 محرم کا دن اختتام ہوا, 4 محرم کا دن اختتام ہونے کو ہے. آئیں جوں جوں عاشورہ قریب آ رہا ہے, اصحاب حسین اتنی تیزی سے مقتل کی طرف سفر طے کر رہے ہیں, اور دوسری جانب اشقیاء کے کارواں میدان کربلا کا رخ کر رہے ہیں. کوئی آتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ہم اتنے ہزار کا لشکر لے کر آئے ہیں, اور اس طرف میری شہزادی, یقیناً میری آقا زادی اپنے بھیا سے آ کے کہتی ہوں گی, اے میرے بھائی یہ کیسی غربت ہے. یقیناً یہ وقت ایسا آیا ہوگا کہ میرے آقا نے اپنے بچپن کے ساتھی حبیب کو ایک خط لکھا. خط کا متن فقط اتنا ہے, السلام علیکم ان اللہ و ان علیہ راجعون, والسلام تمہارا دوست بچپن کا ساتھی حسین ابن علی. قاصد جب اس خط کو لے کر تنگ و تاریک رستوں کو طے کرتا ہوا پہنچتا ہے, اور یہ خط حبیب کے پاس آتا ہے. حبیب اس نامے کو لیتا ہے, چومتا ہے, اپنی آنکھوں کو لگاتا ہے اور لگا کے کہتا ہے, وائر غربتا آل محمد پر کیسی غربت آئی, ہم جیسے غلاموں کو بھی بلانے لگے. اب وقت دامن وقت میں گنجائش کم ہے, میں پورا واقعہ نہ پڑھوں گا. میرا دل چاہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے حبیب کے اس واقعے کو میدان کربلا کے اس حبشی غلام سے ملاؤں کہ جب ایک غلام جو کہ سیاہ فوم ہے, جس کا رنگ سیاہ ہے, جس کا نام جان ہے, جب میرا مولا اس جان کو آزاد کرتا ہے, وہ جان کہتا ہے, اے میرے مولا, اے رسول اللہ کے فرزند, مانا ہم غلام ہیں, سیاہ فوم ہیں, کیا ہمارے بدن سے ایسی بدبو آتی ہے کہ ہم اس لشکر میں شامل نہیں ہو سکتے؟ نانا, میرا حسین اس جان کو چومتا ہے, اس کے دل کی جانب نگاہ کرتا ہے اور اس جان کو قبول کرتا ہے. وقت ایسا بھی آتا ہے وہ ادنا غلام جا کر جنگ لڑتا ہے اور بہت سے لعینوں کو فنار کرتا ہے. وقت آخر جب آتا ہے اور جب جان کی آنکھیں یوں دیکھتی ہیں کہ اس کا سر اپنے آقا کی آغوش میں ہے, وہ شون تڑپ کے رہ جاتا ہے اور بہت شرمائے ہوئے لہجے میں کہتا ہے, اے میرے سید, اے میرے سردار,
کیا ہماری توبہ بھی قبول ہے؟ کیا ہم بھی قبول کیے جائیں گے؟ وہ میرا آقا نوید دیتا ہے، اے جان تم ایسی خوشبو رکھتے ہو کہ جیسی خوشبو قیامت تک کے لیے رہ جائے گی۔ میرے جد علی حوض کوثر پہ تمہیں سیراب کریں گے۔ ماتم حسین۔